السلام علیکم ناظرین، میں CBNC کے توسط سے سب سے پہلے سارے عالم اسلام کے ساتھ تعزیت کا، دکھ کا، تکلیف کا اظہار کرتا ہوں اور سارے مسیحی عالم کی طرف سے کرتا ہوں۔ اور میں ایک بات بڑی صفائی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے لیے دعا کرو، اپنے دکھ دینے والوں کے لیے کا بھلا چاہو۔ میں اور بہت سارے لوگ ہم ٹیری جونز کو مسیحی نہیں مانتے، اس میں مسیحیت والا کوئی کام نہیں ہے، نہ مسیحیت والی روح ہے۔ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ، اور اس وجہ سے ہمیں یہ دکھ ہے کہ یہ فعل جو اس ٹیم نے کیا ہے یہ قابل مذمت ہے، گندا ہے، گھنونا ہے اور انسانیت کے خلاف جرم ہے، کیونکہ امن کی ساری فضا کو خراب کرنے کی جان بوجھ کے کوشش کی گئی ہے۔ میرا اندازہ، میرا تجزیہ یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کے ایک مذموم کوشش کی گئی ہے، اور وہ لوگ خاصے سمجھدار ہیں، انہوں نے اسٹریٹجی بنائی ہے اور انہوں نے جان بوجھ کے یہ ایک کام ایسے وقت میں کیا ہے کہ جب ان کو اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے ایک مناسب وقت نظر آیا ہے۔ بشپ صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ شجاع الدین شیخ صاحب، احتجاج کے کئی طریقے ہوتے ہیں، اپنے ملک میں اپنی املاک کو نقصان پہنچانا، کیا آپ اس طریقہ احتجاج سے متفق ہیں، اور آپ کے خیال میں احتجاج کرنے کا درست طریقہ کیا ہے؟ اپنے لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچانا، اس سے ہمیں بالکل اتفاق نہیں ہے۔ رسول اللہ کی صحیح تعلیمات کو انسانیت کے سامنے پیش کیا جائے، یہ میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے۔ سارا ویسٹ ٹیری جونز کی طرح نہیں ہے ملعون، ویسٹرن لوگوں میں اوپن مائنڈڈ لوگ بھی ہیں، ان تک اسلام کے صحیح پیغام کو پہنچانا ضروری ہے۔ آپ پڑھیے مائیکل ایش ہارٹ کو، نیٹشے کو، نیپولین کو، ان لوگوں نے غیر مسلم ہونے کے باوجود رسول اللہ کی عظمت کا اقرار کیا، یہ مجبور ہیں کہ رسول اللہ کی عظمت کا اقرار کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یاد رکھیے، اگر مسلمان حکمران امریکہ اور ان کے الائز کی غلامی کریں گے اور کوئی احتجاج نہیں بلند کریں گے، مسلم امہ کے پلیٹ فارم سے کوئی احتجاج بلند نہیں ہوگا، تو یہ غلط طرز عمل ہے جو مسلمانوں کے جذبات کو حد سے آگے بڑھنے پر مجبور کرے گا۔ آج مسلم حکمرانوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ شجاع الدین شیخ صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ بشپ صاحب، مغرب کے بعض مسیحی علماء نے آزادی رائے کو جواز بناتے ہوئے گستاخانہ فلم کی مذمت کرنے سے انکار کر دیا ہے، کیا آپ ان کے اس موقف سے اتفاق کرتے ہیں؟ بھائی، آپ ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے کہ جنہوں نے اس واقعے کی مذمت کی ہے؟ اینگلیکن بشپس نے اس واقعے کی مذمت کی ہے، امریکنوں نے اس واقعے کی مذمت کی ہے، مسیحوں نے اس واقعے کی مذمت کی ہے، اور بے شمار لوگوں نے اس واقعے کی مذمت کی ہے۔ آپ ایک بات یاد رکھیں کہ ویسٹ سارے کا سارا جو ہے وہ مسیحی نہیں ہے، وہاں مسلمان بھی رہتے ہیں، وہاں ہندو بھی رہتے ہیں، وہاں صحیح والے درست روح کے جو مسیح ہیں وہ بھی رہتے ہیں، اور وہاں بے شمار دہریے بھی رہتے ہیں۔ اب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو ان کی مذموم کوشش تھی، عالم اسلام اسی کے مطابق ریئیکٹ کر رہا ہے، اور ان کو اس طرح سے ریئیکٹ کرنے کی بجائے بیٹھ کے ٹھوس لاہے عمل تیار کرنا چاہیے۔ ہمارے ساری دنیا کے جو اینگلیکن بشپس ہیں، انہوں نے یونائٹڈ نیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ توہین رسالت کے خلاف کوئی ٹھوس قانون وضع کریں، ان کا ذکر کریں، آپ ٹھوس قانون وضع کریں۔ شجاع الدین شیخ صاحب، توہین رسالت کے واقعات تو تاریخ کے مختلف ادوار میں سامنے آتے رہے ہیں، صرف گزشتہ چند سالوں میں ہی ایسے کئی واقعات سامنے آئے ہیں، کیا کوئی مستقل حل ہے اس کا؟ دیکھیے، میں یہاں پر دیانتداری کے ساتھ یہ بات بھی عرض کر دوں، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، ہم تمام رسولوں کا احترام کرتے ہیں۔ کسی رسول، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب اللہ کے نمائندے رہے ہیں۔ اللہ نے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا، اور اللہ نے پچھلی قوموں کے حالات بیان کر دیے کہ گستاخان رسول کو اللہ نے مٹایا۔ ابو لہب کا بیان بھی سورہ لہب میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے آج تک اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں بھی، نیو ٹیسٹیمنٹ میں بھی، اور ہمارے قرآن اور حدیث کی تعلیمات میں اور امت کی مجموعی تعلیمات میں بات موجود ہے کہ گستاخان رسول کی سزا قتل کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دور نبوی سے لے کے آج تک یہ واقعات موجود ہیں۔ جب تک ٹھوس قانون نہ بنایا جائے اور اس پر یہ عمل درآمد نہ کیا جائے، یہ ملعونانہ جو شرارتیں ہیں یہ بڑھتی چلی جائیں گی۔
اس کا راستہ روکنے کے لیے ٹھوس قانون سازی اور پھر وہ ایگزیکیوشن جو پچھلے الہامی مذاہب کی تعلیمات میں بھی ہے اور ہمارے دین کی تعلیمات میں بھی، اس پر عمل درآمد ضروری ہوگا۔ بہت شکریہ شجاع الدین شیخ صاحب، بہت شکریہ بشپ اعجاز صاحب، آپ نے نیوز 9 کے لیے وقت نکالا۔ اور اب کچھ ذکر کریں گے T20 کے حوالے سے، کرکٹ کے حوالے سے۔ کرکٹ کی سری لنکا میں T20 عالمی کپ کا آغاز ہو گیا اور میگا ایونٹ کی تفصیلات پر ہم دیکھیں گے یہ رپورٹ۔ سری لنکا میں آج سے شروع ہونے والے چوتھے ICC T20 ورلڈ کپ میں 12 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں، جنہیں 4 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ انگلینڈ کی ٹیم اپنے اعزاز کا دفاع کرے گی، جبکہ قومی ٹیم 23 ستمبر کو نیوزی لینڈ کے مد مقابل ہوگی۔ پاکستان نے بھارت کے خلاف وارم اپ میچ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارت کو 5 وکٹوں سے شکست دی۔ بھارت سے جیت کے بعد قومی ٹیم کے کھلاڑیوں کے حوصلے کافی بلند ہیں۔ کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنی شاندار کارکردگی سے قوم کی دعاؤں کو رائے گاں نہیں جانے دیں گے اور فتح یاب ہو کر ملک کا نام روشن کریں گے۔ چوتھے ICC T20 ورلڈ کپ کے لیے ریکارڈ 2,07,50,000 امریکی ڈالرز کی انعامی رقم مختص کی گئی ہے۔ 18 ستمبر سے 7 اکتوبر تک جاری رہنے والے چوتھے T20 ورلڈ کپ کے دوران مجموعی طور پر 27 میچز کھیلے جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں 4 گروپس کی 2 بہترین ٹیمیں سپر 8 کے لیے کوالیفائی کریں گی۔ سپر 8 مرحلے میں بھی 2 گروپ ہوں گے اور وہاں کی 2 سرفہرست ٹیمیں سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گی۔ یہ پہلا موقع ہے جب عالمی کپ کا انعقاد کسی ایشیائی ملک میں ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے 3 عالمی کپ جنوبی افریقہ، انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز میں منعقد ہوئے ہیں۔ جنوبی افریقہ میں منعقد ہونے والے پہلے T20 عالمی کپ کا فائنل 24 ستمبر 2007 کو روایتی حریفوں پاکستان اور بھارت کے درمیان جوہانسبرگ میں کھیلا گیا۔ بھارت نے فائنل میں پاکستان کو 5 رن سے شکست دے کر پہلا T20 عالمی کپ جیتنے کا اعزاز حاصل کیا۔ انگلینڈ میں منعقد ہونے والے دوسرے T20 عالمی کپ کا فائنل 21 جون سن 2009 کو پاکستان اور سری لنکا کے درمیان لارڈز کے میدان میں کھیلا گیا۔ پاکستان نے فائنل میں سری لنکا کو 8 وکٹوں سے شکست دے کر کامیابی حاصل کی۔ ویسٹ انڈیز میں منعقد ہونے والے تیسرے T20 عالمی کپ کا فائنل 16 مئی سن 2010 کو روایتی حریف انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان باربیڈوس کے میدان میں کھیلا گیا۔ انگلینڈ نے فائنل میں آسٹریلیا کو 7 وکٹوں سے شکست دے کر پہلی بار ICC کے تحت منعقد ہونے والے کسی بڑے ٹورنامنٹ میں کامیابی حاصل کی۔ T20 عالمی کپ کی بات ہو رہی ہے، جس کا پہلا میچ میزبان سری لنکا اور زمبابوے کے مابین جاری ہے۔ میگا ایونٹ پہ شریک 12 ٹیموں میں کون سی ٹیمیں فیورٹ ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ کھیل کرکٹ کا ہو اور فارمیٹ T20 تو فتح کا فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کبھی ڈچ ٹیم انگلینڈ کو اپ سیٹ شکست سے دوچار کرتی ہے تو کبھی مائیکل ہسی جیتی ہوئی بازی آخری لمحات میں پلٹ دیتے ہیں۔ T20 فارمیٹ کی یہی بے اعتباری شاید آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ جیسی مستقل مزاج ٹیموں کی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ عالمی کپ 2012 میں جہاں دھونی 11 ون ڈے کے بعد T20 میں اپنی بالادستی کی خواہاں ہے، وہیں کینگروز، کیویز اور پروٹیز بھی پہلی بار یہ اعزاز اپنے نام کرنے کے لیے بے چین ہیں۔ انگلش ٹیم اعزاز کے کامیاب دفاع کی منصوبہ بندی کر رہی ہے تو پروفیسر 11 ایک بار پھر ٹرافی پاکستان لانا چاہتی ہے، مگر مبصرین کرکٹ جس ٹیم سے غیر معمولی اور غیر متوقع نتائج کی امید لگائے بیٹھے ہیں وہ ویسٹ انڈیز ہے۔ ناقدین کا خیال ہے کہ اگر کرس گیل، پولارڈ، سیمی اور براوو کا بلہ چل گیا تو پھر کالی آندھی کے سامنے ٹھہرنا کسی کے بس کی بات نہ ہوگی۔ بعید نہیں کہ IPL اور BPL میں دھوم مچانے کے بعد ڈیرن سیمی کی قیادت میں متحد ویسٹ انڈیز کی ٹیم سب کو حیران کر جائے۔ جنوبی افریقہ جہاں T20 کرکٹ میں عالمی نمبر 1 ہے، وہیں جیک کیلس اور ہاشم آملہ جیسے پر اعتماد بیٹسمین اور ڈیل اسٹین اور مورنی مارکل جیسے برق رفتار بولرز سری لنکا میں نئی تاریخ رقم کر سکتے ہیں۔
बढ़ते कुछ आगे, गजल गायकी को नई पहचान देने वाले मशहूर क्लासिकल गुलकार उस्ताद अमानत अली खान की आज 38वीं बरसी मनाई जा रही है। उनके गायकी के आज भी खूब चर्चे हैं। पटियाला घराने के मशहूर क्लासिकल गुलकार उस्ताद अमानत अली खान 1932 को होशियारपुर पंजाब में पैदा हुए। गायकी का मुनफरिद अंदाज उन्हें कम अरसे में ही शोहरत की बुलंदियों पर ले गया। गीत हो या गजल, उनकी मधुर आवाज का जादू सर चढ़कर बोलता था। उस्ताद अमानत अली ने गजल गायकी को न सिर्फ नया अंदाज दिया बल्कि उनके गाए हुए मिली नगमे भी खूब मकबूल हुए। उस्ताद अमानत अली खान ने अपने भाई फ़तेह अली खान के साथ मुख्तलिफ महाफिल में फ़न गायकी के जौहर दिखाए और अपने हम असर गुलकारों उस्ताद मेहदी हसन और उस्ताद गुलाम अली की मौजूदगी में एक अलग मकाम और शिनाख्त बनाई। 18 सितंबर 1974 यकीनी तौर पर उनके चाहने वालों के लिए किसी सानहे से कम न था। मौसीकी का ये दमकता सितारा हमेशा हमेशा के लिए डूब गया। उनके गीत और गज़लें आज भी कानों में रस घोलती हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी खिदमात के एतराफ़ में तमग़ा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा। न्यूज़ आर एट 9 में फिलहाल इतना ही। तबसरों, तज्ज़ियों और रिपोर्ट्स के साथ कल आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं हूँ उज़मा एजाज खान और मैं हूं एहतशाम खालिद। अपने फीडबैक के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं nh@cnbcpakistan.com पर।